جیسا کہ آپ دوست آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کے مبارک دن ہیں، اور مسلمانان اہل سنت کثرم اللہ فی الدارین پوری دنیا میں اپنے اپنے طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا سلسلہ منا کے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم نے نعمتیں عطا فرمائیں اور ان نعمتوں پہ شکر کا حکم بھی عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں شکر کے، خوشی کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ دیکھیے رب کریم نے ایسے مہینے میں بھیجا کہ یہ مہینہ کوئی اتنی عزت والا نہیں گنا جاتا تھا، 4 مہینے عزت والے ان میں یہ نہیں تھا۔ دنیا میں اتوار اور ہفتہ یہ 2 دن معروف تھے یہودیوں میں، عیسائیوں میں۔ عیسائیوں کا دن اتوار ہے، یہودیوں کا ہفتہ ہے۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ جمعہ دیا، یہ جمعے کے دن بھی آقا تشریف نہیں لائے، ہفتے کے دن بھی تشریف نہیں لائے، اتوار کے دن بھی تشریف نہیں لائے۔ 4 مہینے عزت والے، احترام والے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، 4 مہینے عزت والے، ان میں بھی تشریف نہیں لائے۔ علماء نے لکھا کہ اس لیے کہ اگر ان مہینوں میں آتے تو مہینوں کی عزت پہلے سے تھی، نبی کی عزت بعد میں ہوتی۔ ایسے مہینے میں بھیجا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ مہینوں یا دنوں کے لیے مصطفیٰ کو عزت نہیں ملی، بلکہ دنوں مہینوں کو مصطفیٰ کی وجہ سے عزت ملی۔ پیر کے دن آپ آئے تو پیر کے دن کو عزت مل گئی، احترام مل گیا، آپ نے روزہ رکھا، پوچھا گیا فَفِيهِ وُلِدتُّ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی، اور اسی دن آپ مدینہ طیبہ پہنچے۔ پیر کا ہی دن تھا، 12 ربیع الاول ہی تھی جب آپ وہاں سے نکلے۔ تو اب یہ رب کریم نے ایسا اس دن کو بار بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو ایسا چنا کہ سبحان اللہ، ہر طرف پیر شریف پیر شریف ہو۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو پھر صحابہ نے جس طریقے سے آپ کا استقبال کیا، سبحان اللہ، معروف، جیسے جلوس نکالا، جیسے نعرے لگے، سب اپنی جگہ معروف چیزیں ہیں۔ رب کریم نے آپ کی آمد کا بھی تذکرہ کیا، آپ کی نبوت کا بھی تذکرہ کیا، آپ کی رسالت کا بھی تذکرہ کیا، آپ کی بعثت کا بھی تذکرہ کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس ایک کتاب اور ایک نور اور کتاب، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب، ایک نور آیا، ایک کتاب آئی۔ تمام مفسرین، یہ بریلوی، دیوبندی، وہابی اختلاف سے پہلے کے تمام نے لکھا نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب مبین یعنی القرآن الکریم۔ کبھی رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، کبھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، کبھی لقد جاءکم، اس کو اور بھی محقق تحقیق کر کے معقد کر کے، لقد جاءکم، پہلے تھا جاءکم، اب لقد جاءکم، یہ ہے آپ کی آمد کا تذکرہ، آ گیا آ گیا آ گیا۔ اب نبوت کا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا،
اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو بھیجا۔ کبھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کبھی میں نے بھیجا، کبھی وہ آیا، کبھی میں نے اس کو مبعوث کیا، مختلف طریقوں سے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو ارسال کیا۔ اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہوا کہ وہاں یہ ہے یہ آئے، قد جاءکم تمہارے پاس آئے، اور یہاں ہے انا ارسلناک، ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا۔ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول نے بھیجا، اللہ نے بھیجا اس کو، اس کے رسول ہوئے۔ ایک ہوتا ہے خود آنا، ایک ہوتا ہے بھیجنا۔ اب آنے والا جب خود آئے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی کہے میں نے بھیجا ہے تو پھر اس کی اہمیت دو طرح کی ہوگی، ایک آنے والے کی، ایک بھیجنے والے کی، بلا مثال و تمثیل۔ دیہاتوں میں اب تو وہ ای میل کا دور آ گیا، واٹس ایپ کا دور آ گیا۔ دیہاتوں میں کیا ہوتا تھا، کسی کی بچہ پیدا ہو گیا، کوئی شادی ہے کوئی، تو ایک غریب آدمی کو رکا دے کے یا مٹھائی دے کے یا اور چیزیں دے کے بھیجتے تھے کہ میرے گھر شادی ہے، فلاں دن آنا۔ اب وہ آدمی غریب آدمی ہے، اس کی اس لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب جاتا تھا تو وہ جس کے پاس جاتا وہ یہ نہیں دیکھتا تھا یہ کون ہے، وہ یہ دیکھتا تھا کہ بھیجا کس نے، یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ اور اگر وہ اس کو عزت نہیں دیتا تو یہ بھی نہیں کہ گھر والا کہتا ٹھیک ہے کمی ہے، نہیں عزت دی تو کیا ہوا، بلا مثال و تمثیل۔ وہ کہتا ہے وہ اس کو یہ نہیں دیکھنا تھا وہ کون ہے، یہ دیکھنا تھا کہ بھیجا میں نے ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال تلے گا، ایک آدمی کے لیے جنت میں جانے کا حکم ہونے لگے گا کہ ایک نوجوان خوبصورت چہرے والا کھڑا ہو جائے گا، وہ پوچھے گا یا اللہ اس کے گھر میں گیا تھا یا تو نے بھیجا تھا؟ تو رب کریم فرمائے گا میں نے بھیجا تھا۔ تو کہے گا پھر اس نے تیرے بھیجے ہوئے کی عزت نہیں کی۔ تو رب کریم کی طرف سے حکم ہوگا مجھے میری عزت کی قسم، جس نے میرے بھیجے ہوئے کی عزت نہیں کی آج قیامت میں اس کو بھی عزت نہیں ملے گی، آج وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اب وہ آدمی کہے گا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں اس کو نہیں جانتا، یہ میرے گھر نہیں آیا، میں اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، یہ خام خواہ میرے خلاف استغاثہ پیش کر رہا ہے، کون ہے تو، کیسے میرے خلاف استغاثہ پیش کر رہا ہے، کب تو میرے گھر میں آیا اور کب میں نے تیری عزت نہیں کی؟ نوجوان کہے گا میرا نام ماہ رمضان ہے۔ اب اس کی نظریں جھک جائیں گی، یہ تو آیا تھا اور اس کی تو میں نے عزت نہیں کی تھی۔ اب وہ خاموش ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہے رمضان کی اپنی عزت، ایک ہے رب نے فرض قرار دیا ہے۔ روزے تو روزے ہی ہیں، جب بھی رکھیں روزہ، آج بھی رکھیں روزہ، کل بھی رکھیں روزہ، رمضان میں بھی رکھیں روزہ، لیکن رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دے دیا، اس روزے کی اہمیت اور ہو گئی۔ تو ادھر فرمایا جا رہا ہے انا ارسلناک، محبوب میں نے بھیجا ہے، اب تیری عزت اپنی جگہ، میں دیکھوں گا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ انا ارسل، میں نے ارسال کیا ہے، میں نے بھیجا ہے۔ اب تیرا جانا صرف تیرا جانا نہیں ہے، اب تیری اطاعت صرف تیری اطاعت نہیں ہے، اب تیری نافرمانی صرف تیری نافرمانی نہیں ہے۔ اب چونکہ میں نے بھیجا ہے تو اب تیری اطاعت میری اطاعت ہو گئی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اب جس نے تجھے مانا ہے اسی نے مجھے مانا ہے۔ اب تیرا کہنا میرا کہنا ہو گیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اب تیرا پھینکنا میرا پھینکنا ہو گیا ہے۔ میں اب تو نے جو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا،
وہ میں نے پھینکا ہے، وہ اللہ نے، حالانکہ پھینکا تو رسول نے ہے۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن پھر محبوب کا بولنا، محبوب کا اللہ کا بولنا ہو گیا، محبوب کا حکم ہے اللہ کا حکم ہو گیا۔ میں نے بھیجا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھیجا ہے تو بھئی ہم کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، بھئی سیدنا موسیٰ کو بھی تو اللہ نے بھیجا ہے نا، تو یہ ایسے ہی بھیج دیا جیسے سب ایک کہتے ہیں ہاں ایک صرف نبوت کا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ صرف وحی کا فرق ہے، باقی ہماری طرح ہیں، ایک وحی کا فرق رہ گیا ہے۔ اگر صرف وحی کا ہی فرق ہوتا تو پھر نبیوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہے رسول سارے ہمارے، تلک رسول، یہ سارے رسول ہیں، لیکن ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے تورات کا صفحہ مل گیا، بخاری میں ہے، بڑے خوش ہوئے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے، بڑے خوش ہوئے، پکڑا اور بھاگے، یا رسول اللہ مجھے تورات مل گئی، مجھے تورات کا صفحہ مل گیا، اور آقا کریم سے پوچھا نہیں اور پڑھنا شروع کر دیا۔ دل میں خیال کیا تھا کہ تورات اللہ کا کلام ہے، حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ آپ لوگ تو مکے میں رہتے تھے اور یہ یہودی جو تھے یہاں سے تورات مل جانا یہی ممکن تھا، بڑے خوش ہوئے، پڑھنا شروع کر دیا، آقا کریم سے پوچھا نہیں ہے۔ وہ مزاج شناس رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر بھی وہاں موجود تھے، دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہیں، یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو یہ کیوں؟ تو سیدنا صدیق او عمر تجھ پہ تیری ماں روئے، دیکھ نہیں رہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا؟ جب حضرت عمر فاروق نے چہرہ دیکھا تو گھبرا گئے، یا رسول اللہ میں تو رب کا کلام سمجھ کے پڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ میں تو تورات سمجھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا عمر آج مجھے میرے رب کی قسم، اگر آج تو تورات کا صفحہ لے کے خوش ہو گیا نا، آج اگر موسیٰ بھی یہاں موجود ہوں تو میری اتباع کے سوائے ان کے پاس بھی کوئی جانا نہیں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کو۔ تو تورات پڑھ رہے نا، اگر موسیٰ بھی ہوں تو میری غلامی کے سوا، میری اطاعت کے سوا ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں۔ تو سارے نبی آئے، سارے رب نے بھیجے، کیا دے کے بھیجا؟ یہ جو اتنے اعلان کر رہا ہے، بار بار اعلان کر رہا ہے، کبھی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا۔ تو کیا دے کے کیا بھیجا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دے کے بھیجا ہے؟ کیا خالی جولی بھیجا ہے؟ نہیں، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں دیکھیں، عظمتیں دیکھیں، بظاہر 3-4 اس میں صفتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ میں، لیکن ان میں ایک ایک صفت جو ہے نا، یہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ پہلی صفت ہے مبشر، انا ارسلناک شاہد، پہلی ہے شاہد، ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کے بہت سارے معنی ہیں، اصل میں ایک تو عربی بڑی وسیع زبان ہے، پھر یہ رب کا کلام ہے، مجبوری تھی لوگوں کی کہ اس کا ترجمہ کرتے، وغیرہ قرآن کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک سمندر ہے، اس کو کوزے میں کیسے بند کریں؟ ترجمہ کریں گے تو ایک لفظ کا ایک ترجمہ کریں گے، اس میں تو سمندر ہے، لیکن کیا کریں، ہم اجمی ہیں، ہمیں کسی نہ کسی زبان میں ترجمے کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن کا ترجمہ ممکن نہیں۔ اب اس کا عام مترجمین نے جو ترجمہ کیا، شاہد کا گواہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، تقریباً
ٹوٹلی طور پہ سوائے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی۔ آپ نے اس کا ترجمہ جو کیا شاہد کا، وہ کم از کم بہت سارے ترجموں سے ایک جامع ترجمہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ امام راغب بہت بڑی معروف شخصیت ہے، آج سے کم و بیش کو 800-900 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک قرآن کا ترجمے میں عربی سے عربی میں ترجمہ مفردات القرآن کے نام سے لکھا۔ اس میں ایک ترجمہ وہ کرتے ہیں شاہد کا، الشاہد والشہید والمشہود هو الحاضر مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ او کما قال۔ شاہد اس کو کہتے ہیں هو الحاضر، وہ جو حاضر ہوتا ہے، اور صرف حاضر نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اما بالبصر او بالبصیرۃ، یا سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے یا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھتا وہی ہے، یہ یاد رکھیے، دیکھتا وہی ہے، چاہے سر کی آنکھوں سے دیکھے یا دل کی آنکھوں سے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو بار عرض کیا، معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا، یہ اختلاف صحابہ سے آ رہا ہے۔ کچھ نے کہا کیا تو ان آنکھوں سے کیا یا دل کی آنکھوں سے کیا، سر کی آنکھوں سے کیا یا دل کی آنکھوں سے کیا۔ اب پھر دو اختلاف ہوئے، جو کہتے ہیں دیکھا ان میں، ایک کہنے لگے نہیں آقا کریم نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ سے ہی دوسری روایت تو دیگر سے صحابہ سے دوسری روایت ہے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب دیکھا مصطفیٰ نہیں ہے، سر کی آنکھوں، یہ چیز ذہن میں رہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا، دیکھا کس نے؟ مصطفیٰ نے۔ اور یہ اس اختلاف کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں نقل کر کے جب یہ کہا نا، بھئی کئی لوگ نہیں دیکھا تو سر کی آنکھوں سے، تو آپ کہتے ہو سر کی آنکھیں کس کی ہیں؟ مصطفیٰ کی۔ وہ نہیں دیکھا تو دل کی آنکھیں، فرماتے ہیں دل کی آنکھیں کس کی ہیں؟ مصطفیٰ کی۔ تو اختلاف کیا ہوا؟ دیکھا تو مصطفیٰ نے ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہماری آنکھیں ہاتھوں میں لگاتا تو ہم ہاتھوں سے دیکھتے، اللہ نے سر میں لگائی، ہم وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے سر میں بھی لگی، دل میں بھی لگی۔ مصطفیٰ تو چاروں طرف ایک جیسا دیکھتے ہیں نا۔ بخاری شریف کے دیشی وفرہ میرے پیچھے تم رکوع اور سجود جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا کرو، انی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں پیچھے سے بھی یوں ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آقا کو مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے، آقا پیچھے سے بھی ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسے سامنے سے آگے سے دیکھتے ہیں۔ آپ دائیں سے بھی دیکھتے ہیں، بائیں سے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اب اس میں بھی خیر بہت سارے علماء کا اختلاف ہے کہ پیچھے، شیخ محقق عبدالمحدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آپ کے پیچھے بھی ایک آنکھ تھی، اس سے بھی دیکھتے تھے۔ ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آئینہ ہے، وہ ایک گلو نما شیشہ ہے کہ جس پہ روشنی پڑتی ہے تو چاروں طرف اس کی جو ہے وہ شعائیں نکلتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ دو آنکھیں ہیں، یہ آگے سے دیکھ رہے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کو ہمہ وقت ہمہ جہت دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو اور صرف حاضر نہ ہو، دیکھ بھی رہا۔ بعض اوقات ہوتا ہے عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا، اس آدمی نے چوری کی یا اس آدمی نے قتل کیا، جج صاحب کا ایک آدمی کہتا ہے جی کیسے، جج صاحب پوچھتے ہیں کیسے، ایک آدمی کہتا ہے جی میں گواہی دیتا ہے۔ کس آدمی نے قتل کیا؟ آپ کا پوچھتا تو وہاں موجود تھا؟ کہتا ہے نہیں میں موجود تو نہیں تھا۔ تیری گواہی کیسے ہو سکتی، تو موجود ہی نہیں تھا۔ دوسرا کہتا ہے جی میں موجود تھا۔ اچھا تو موجود تھا، تو نے دیکھا؟ کہا نہیں جی میری تو آنکھیں نہیں ہیں۔
موجود ہے دیکھتا نہیں ہے. کہا تیری گواہی بھی نہیں ہو سکتی. تیسرا کہتا جی میں گواہی دیتا ہوں. تو موجود تھا؟ جی موجود تھا. تیری آنکھیں ہیں؟ ہاں ہیں. اس وقت دیکھ رہا تھا؟ نہیں جی میری آنکھیں دوسری طرف تھی. دیکھ رہا تھا لیکن دوسری. تیری گواہی بھی رہا تھا. تو اگر گواہ بھی ترجمہ کیا جائے تو تب بھی انا ارسلنا کا شاہدہ، محبوب نے ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. کس کس کی گواہی دیں گے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک ایک کی گواہی مصطفیٰ دیں گے، اور کامل گواہی ہوگی. کامل. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، ہر امت میں سے. انبیاء سے پوچھا جائے گا تم نے میری توحید پہنچا دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر دیا؟ کہا ہاں اللہ کر دیا. اب امتی سے پوچھا جائے گا جب میرے نبی نے بتایا تو انہیں مانا کہ نہیں بتایا ہی نہیں کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں. اب رب جانتا کہ نہیں میرے نبیوں نے میری بات پہنچائی ہے کہ نہیں. تو رب کہے گا انبیاء کو گواہ لے کے آؤ. نہیں نبی کو پتا ہوتا تو گواہیاں کیوں لیتے؟ نبی کو پتا ہوتا تو یہ. اب کہو نا، رب کہے گا کہ نہیں قرآن ہے. رب کہے گا گواہی لے کے آؤ. انبیاء جو ہیں وہ امت محمدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے. امت محمدیہ کو کہا جائے گا گواہی دو، میرے نبیوں نے میری توحید پہنچا دی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیا. امتی کہیں گے سب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی جن سے پوچھا جائے گا. اب کہیں گے ہاں باری تعالیٰ پہنچا دیا. اب وہی آگے سے اعتراض کریں گے نہیں یا اللہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ تو آئے ہی بعد میں، یہ کیسے گواہی دے گے؟ ہم ان کی گواہی نہیں مانتے، یہ تھے ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں رہے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اب رب کہتا ہے محبوب پھر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. پھر سب پہ آپ کو گواہ کھڑا کریں گے. میرے محبوب بتائیے رب کریم کے سارے نبیوں کے بارے میں محبوب کہیں گے یا اللہ تیرے نبی سچے، ان کو جھٹلانے والے جھوٹے. اب چاہیے نا کہ اب بھی وہ امتی کہیں یا اللہ یہ بھی تو بعد میں آئے تھے نا، یہ بھی تو تھے نہیں نا، ان کی گواہی کیسے قبول کی جا رہی ہے؟ اب کوئی جو ہم پہ اعتراض ہوگا وہ محبوب پہ اعتراض نہیں ہوگا. ہم بھی بعد میں آئے، بظاہر محبوب بھی بعد میں آئے. اب امتی کہیں کہ یا اللہ ہم ان کی گواہی نہیں مانتے، یہ آئے ہی بعد میں تھے. اب کوئی نہیں بولے گا. کیوں نہیں بولے گا؟ اس لیے کہ یہ جہاں بھی ہوں وہیں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ماں کے پیٹ میں ہوں تب بھی دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کے اوپر ہوں تب بھی دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کے نیچے ہوں تب بھی دیکھ رہے ہیں، یہ باپ کی سلب میں ہوں تب بھی دیکھ رہے ہیں، یہ مقام ارواح میں ہوں یہ تب بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جب سے ہیں جب تک ہیں، یہ اس وقت سے دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے. امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل نبوہ میں روایت کو نقل کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، عمر میں تھوڑا سا 2 سال کا شاید فرق ہے، آپ بڑے ہیں، عمر میں آپ بڑے ہیں. تو آپ ایک دن آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگے، اور صحابہ کی عادت نہیں کہ آنکھ بھر کے دیکھیں، ادب بھی ہے اور پھر آقا کا سبحان اللہ حسن بھی ہے، آنکھیں ٹکتی نہیں تھی. تو آپ نے دیکھا تو فرمایا چچا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں میں حقیقت میں دلی طور پہ کب سے ایمان لائے، ویسے ظاہری طور پہ تو آپ فتح مکہ سے چند دن پہلے ایمان لائے نا. تو فرمایا کب سے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آمنہ کے گھر میں گیا، آپ کی والدہ گھر میں ہے جب آپ پیدا ہوئے، اب چند دنوں کے تھے. تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، 14ویں کا چاند طلوع ہے، اور میں نے دیکھا کہ جدھر آپ کا اشارہ ہوتا ہے، آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے، اسی طرف جو ہے وہ چاند جھک جاتا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچا
یہ تجھے عجیب لگتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے تو واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ پنگوڑے میں تھے، آپ چارپائی پہ تھے، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے اس طرف ہی چاند ہو جاتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں میری والدہ نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ چارپائی سے کہیں نیچے نہ گر پڑے، ان کو کوئی مصروفیت تھی، کام تھا، تو میں رونے لگا تو اللہ نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا۔ حضرت عباس کا واہ جا، بڑی تعجب والی بات ہے یار، چاند، محبوب چاند آپ کا کھلونا؟ چچا یہ کیا تعجب والی بات ہے، میں تجھے اس سے آگے نہ بات بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ یہ تو ماں کے گھر کی بات ہے نا، میں ابھی ماں کے رحم میں تھا تو لوہے محفوظ پہ جب قلم چلتی تھی تو اپنی ماں کے رحم میں چلتی ہوئی قلم کی آواز سنتا تھا۔ اب لوہے محفوظ کہاں، قلم کہاں، محبوب کہاں، ماں کے پیٹ میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قلم چلنے کی آواز سنتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ان کے بھی دو کان میرے بھی دو کان، ان کے سامنے ذرا دیکھ کے دکھاؤ نا اور کہو کہ کیا تم سنتے ہو؟ یہاں لکھا جا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے، اور خود آدمی لکھنے والا نہیں سن سکتا، اور وہاں کہاں لوہے محفوظ پہ قلم چل رہی ہے اور محبوب ماں کے پیٹ میں سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو وہ کان ہے ماں کے پیٹ میں بھی سن۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کہ لوح محفوظ کہاں، سیدہ آمنہ کہاں، اب وہاں سے سنتے ہیں اور یہاں سے نہیں سنتے۔ اب مدینہ دور ہے یا لوح محفوظ دور ہے؟ ہم بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، وہ تو قلم چلنے کی آواز سنتے ہیں۔ ہمارا درود سننے پہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں بھی قلم چلنے کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جہاں بھی ہوں وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی۔ یہ تو ہے سننے کی بات۔ اب قرآن کریم کو دیکھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو نے دیکھا نہیں ہے؟ اس وقت آقا کی عمر کیا تھی جب ہاتھی والوں کا مسئلہ پیش آیا؟ تو آقا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ 52 یا 55 دن بعد، اختلاف روایات، 52 دن بعد یا 55 دن بعد آقا کریم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تو نے دیکھا نہیں ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں دیکھنے سے مراد ہے سننا، تو سنا کن سے؟ کافروں سے۔ یہ جب آپ نے بچپن میں سنا، اگر اس کو مانا جائے تو سنا کن سے؟ کافروں سے۔ ہم بات کریں تو کہتے ہیں نہیں، کافروں کی بات پیش کر رہے ہو۔ اب یہاں بھی بولو نا، تم کہہ رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی دیکھتے ہیں، قبر کے اندر ہو تب بھی دیکھتے ہیں، قبر کے باہر ہو تب بھی دیکھتے ہیں۔ معراج کی رات گئے نا، مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فیہ، میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ رات بھی 27ویں، چاند کی چاندنی بھی نہیں ہے، اور ہیں بھی قبر سے اوپر نہیں ہیں بھی مراق پر، اور قبر بھی زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے، کبھی آقا نے زندگی میں وہ سفر نہیں کیا۔ ویسے بھی حضرت سیدنا موسیٰ کا ویسے بھی یعنی آقا نے ویسے بھی نہیں دیکھا، وہ صدیوں پہلے گزر گئے تھے۔ اب کس نے بتایا یہ قبر ہے، اور یہ اس میں جو مدفون ہیں وہ رب کے نبی ہیں، نبی بھی موسیٰ ہے، کر کیا رہے ہیں؟ وہ کھڑے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں یا درود پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھئی قبر کے اندر ہوں تو باہر دیکھتے ہیں، تو قبر کے باہر اندر ہوں گے تو باہر نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ عجیب و غریب صاحب ہے، مانا نہیں۔ اصل میں ان لوگوں نے ماننا ہو نا تو پھر ہر چیز دل پہ آسان ہو جاتی ہے۔ جب ماننا نہیں ہے تو پھر ہزاروں آپ دلائل دیتے رہیں، لوگ جو ہیں انکار کرتے رہیں گے۔ سائنس نے کتنی ترقی کر لی، کہاں سے سن رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں، سب کو مانتے ہیں، کسی پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہے تو صرف مصطفیٰ پہ۔ تو اگر تو اس کا ترجمہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا کا ترجمہ گواہ ہی کیا جائے، کہ ان کو کہتے ہیں کرو نا پھر یہاں حاضر و ناظر
جو سیریال نے ترجمہ کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو کرو نا یہاں تو گواہ ہی بنتا ہے. ابھی گواہ بنتا ہے لیکن گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا. تو اس کا اصل معنی کیا ہے؟ هو الحاضر مع المشاہدۃ اما بالبصر بالبصیر او بالبصیرۃ. شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو، چاہے سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے. اب سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا اس لمبی عبارت کا ترجمہ 2 لفظوں میں کر دیا، انا ارسلناک شاہدا. اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. حاضر و ناظر، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. کوئی کہاں ہے، کیسا ہے، کس حالت میں ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں بھی ہوں، حاضر بھی ہیں کہیں بھی اور دیکھتے بھی. انا ارسلناک شاہدا. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لغت نے ترجمہ کر دیا نا، یہ تو لغت نے ترجمہ کیا، اب اس پہ کوئی دلیل شرعی بھی تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی ہم مان گئے کہ شاہد کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے اور ناظر ہوتا ہے، لیکن اس ترجمے پہ کیا کوئی شرعی دلائل بھی ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو یہ ہم پوچھتے ہیں قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے کہ شاہد کا معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعتاً ایسے ہیں کہ ترجمہ کریں تو اس میں بھیٹ بھی بیٹھے؟ ترجمہ تو عربی بے شمار اس کے ترجمے بنتے ہیں، ایک ایک لفظ کے سینکڑوں معنی ہیں، لیکن ہر معنی ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں سے نکلتا ضرور ہے. عربی کی یہ شان ہے کہ پانی کا قطرہ کہیں بھی جائے اس کا سمندر کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا، چاہے وہ بارش کے ذریعے ہی آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی. تو کہیں نہ کہیں سے اس کا ترجمہ وہاں تک پہنچے گا صحیح، لیکن تکلف کے ساتھ. عرب دان جانتے ہیں. تو لیکن یہ یہاں کیا واقعتاً ایسا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں؟ ترجمہ تو چلو مان لیا. تو جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اولیٰ بمعنی اقرب، 2 معنی بنتے ہیں، بہن میں تو بے شمار ہے. اولیٰ بھی ولی سے نا، ولی کے 27 معنی ہیں، علی، مولا، اللہ، ولی، اولیاء، یہ سب اسی میں سے نکلتے ہیں، ولایت سے. تو النبی اولیٰ 2 ہی معنی بنتے ہیں. ایک معنی بنتا ہے اولیٰ بمعنی اقرب، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جب رب نے اپنے بارے میں کہا تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جہاں سے سانس لیتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ نظر آتی ہے، یہ محسوس ہوتی ہے. اور نبی کی باری آئے تو یہ تو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب کہتے دیکھیں نا، پھر تم نے خود ہی ترجمہ کر دیا نا، حاضر و ناظر ہر جگہ تو نہ ہوئے، وہی یہی ہوئے نا جہاں مومن ہیں. وہ کہتے ہیں وہی ہوئے نا جہاں مومن ہیں. تو جہاں مومن نہیں وہاں تو نبی حاضر ناظر نہ ہوئے. بھائی صرف مومن مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے مومن، فرشتے بھی تو مومن ہیں نا، آسمانوں میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں، کافروں کے ساتھ بھی ہیں. جہاں بھی کافر ہے، یہ فرشتے جو ہیں سمندر میں بھی ہیں، فضائے آسمانی میں بھی ہیں، زمین پہ بھی ہیں. بتاؤ تو کہاں فرشتے نہیں ہیں؟ تو وہ بھی تو مومن ہے نا. یہ نہیں کہا کہ صرف مومن مرد مسلمان جو ہیں یا بشر جو ہیں ان کی جانوں کے قریب ہیں. جہاں جہاں ایمان ہے وہاں وہاں مصطفیٰ. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. پھر یہ دیکھیے، یہ بخاری کی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو وہاں ایک سوال ہوتا ہے. مشہور تو 3 سوال ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. 3 سوال، لیکن بخاری میں تو ایک ہی سوال ہے. 3 بھی مانے تب بھی الحمدللہ کوئی بات نہیں. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب. بڑا آج کل مسئلہ ہے بھائی، رب کو مانتے ہیں تو اختلاف کس بات کا؟ یہودی، عیسائی، مسلمان سب ایک ہی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایک نیا دین آ رہا ہے نا، آپ جانتے ہیں نا.
بھئی یہی معاملہ ختم ہو جانا تھا. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بات ختم ہے. نہیں اللہ کو تو رب بہت سارے مانتے ہیں، بہت سارے دینوں میں رہ کے مانتے ہیں. ماں دینوں کا، تو کس دین میں رہ کے مانتا تھا؟ دینی الاسلام، میرا اسلام، میرا دین. اجی وہاں رب یہ نہیں پوچھے گا سنی ہے کون ہے، ہوتا کہ نہیں؟ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ بات ختم ہو جاتی. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام. بھائی رب کو رب، اللہ کو رب مانتا ہے، اسلام کو دین مانتا ہے، آگے کیا ہے؟ اب اسلام کو دین وہی مانتا ہے نا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہی مانتا ہے نا. تو بات تو ختم ہو گئی. اللہ کو ایک مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اور کیا چاہیے اب؟ یا ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے، نہیں جی ان لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، انہوں نے دین کو تنگ کر دیا. آگے پوچھتے ہیں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہم نہیں پوچھتے، یہ رب نے ڈیوٹی لگائی ہے. قبر میں سب سے پہلے جاتے یہی سوال ہوگا. نماز کا ہوگا لیکن بعد میں، روزے کا ہوگا بعد میں، حج کا ہوگا بعد میں. قبر میں کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ تو تھا تو مسلمان، پر یہ بتا ان کے بارے میں کیا بولا کرتا تھا، یہ بتا. اب کوئی کہتے ہیں، اہل سنت کی اکثریت کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، سبحان، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، حشر تک قبر سے نور پھوٹتا رہے گا، چشمے جاری رہیں گے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب رسول کائنات تشریف لے آئیں گے تو پھر قیامت تک اس قبر کو جنت کا درجہ مل جائے گا، وہاں سے نور نکلا کرے گا. اور دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے اولیاء کے بارے میں. آج تو لوگ کہتے ہیں قصے کہانیاں ہیں. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول، ترکی میں فوت ہوئے تھے نا، جہاد پہ گئے تھے تو فتح نہیں ہوا تھا، بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تو وفات سے پہلے آپ نے کہا میری قبر، یعنی وہ جو ہے نا قلعہ، اس کے جتنا قریب جا کے بنا سکو بنانا. تو رات کو آپ کا جنازہ اٹھا تو عیسائیوں نے آگے سے پیغام بھیجا کہ کیا کرنے لگے، چونکہ جنگوں میں بھی اس وقت کچھ اصول ہوتے تھے. تو کہنے لگے جی یہ ہمارے میزبان رسول ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہم ان کو دفن کرنے لگے. ان کی وصیت تھی کہ قلعے کی دیواروں کے قریب جا کے دفن کرنا. کہا ٹھیک ہے تم کرو، ہم صبح اس کو اکھاڑ دیں گے، ہم صبح اس کو نکال دیں گے یہاں سے، قبر کو ختم کر دیں گے. اب وہ آج کے لوگ تو نہیں تھے کہ مسلمانوں کی قبریں گرا دو، مسلمانوں کی قبروں کو کھود دو. وہ بھی کہتے ہمیں حکم صرف دفن کرنے کا، بعد میں اس کی حفاظت کا حکم نہیں ہے. مسلمانوں نے کہا یہ ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کی قبر کو تم نے کوئی نقصان پہنچایا تو پورے جزیرۃ العرب میں نہ کوئی تمہاری قبر رہے گی، نہ کلیسا، نہ گرجا رہے گا. اب انہوں نے کھاڑنا کیا تھا اس کو. آپ دفن کر کے واپس آئے تو یہودیوں نے دیکھا سیدنا ابو ایوب انصاری کی قبر سے نور نکل رہا ہے، قبر سے نور نکل کے آسمانوں میں جا رہا ہے. تو یہ تو ہے کہ جہاں مصطفیٰ آئیں گے. ہمارے سید شبیر حسین صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں بڑا بتاتے ہیں قبر میں بچھو ہوں گے، فرمایا ہاں ہوں گے، سانپ ہوں گے، فرمایا ہاں ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن تیری میں میری میں اس لیے ہوگے کہ یہاں مصطفیٰ آئیں گے، یہاں کریم آئیں گے. تو کئی کہتے ہیں کہ نہیں، حاضر کا وہاں کا مطلب یہ ہے کہ مدینے سے لے کے پردے اٹھا دیے جائیں گے. وہ تو مدینے میں ہوں گے، مرنے والا دیکھے گا. حاضر کا صیغہ ہے نا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں. ان کے بارے میں نام کچھ میں نام بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہ دیکھے گا یہ تو میرے آقا ہے، اللہ اکبر، مومن ہی پہچانے گا، مومن ہی پہچانے گا.
मुनाफिक नहीं पहचाने का, काफिर नहीं पहचाने का, मोमिन नहीं पहचाने का। जब देखेगा तो उसी वक्त पुकार उठेगा, ये तो मेरे महबूब हैं। हम सुना करते थे आएंगे, लोगों देखो आ गए, हम गरीबों की तरफ। सुभान अल्लाह। और कुछ कहते हैं कि नहीं सिर्फ सवाल होगा। भाई जब अरबी पढ़ें तो उसका हाजा का जो ज़मीर हाजिर किया है वो सामने होना चाहिए। तो दूसरी हदीस सुनिए, भी बुखारी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल्म नामे फसयरानी फिल यक़ज़ा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने मुझे देखा ख्वाब में, एक तो है ना मन रानी फिल्म नामे फ़क़द राअल हक़ इन शैतान ला यतमस्सलु बी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में मुतशक्किल नहीं हो सकता। शैतान को ये इजाजत नहीं है कि मुसलमान की ख्वाब में भी आके अपने आप को मोहम्मद कहे, ये हो नहीं सकता, शक्ल बना नहीं सकता। ये कह सकता मैं तेरा रब हूं, ये कह सकता, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं तेरा महबूब, ये नहीं कह सकता। ये तो जिसने ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान मेरी शक्ल में मुतशक्किल नहीं हो सकता। लेकिन ये हदीसी क्या है, जिसने मुझे देखा फसयरानी फिल यक़ज़ा, वो अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा, अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा। कुछ ने कहा क़यामत को तो जिसने ख्वाब में देखा वो भी देखेगा, जिसने नहीं देखा वो भी देखेगा। जन्नत में जो जाएगा वो सब देखेंगे, जिसने ख्वाब में देखा उसने भी, जिसने नहीं देखा उसको भी दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ जिसका जिक्र हो रहा है, फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो बेदारी में भी मुझे देख सकता है। सुभान अल्लाह। बुखारी की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। साहबा कहते हैं हम बैठे हुए थे कि बहुत ज़्यादा आका करीम सल्लल्लाहु देर से तशरीफ लाए। इशा के वक़्त हम में से कुछ की आंखें बंद हो रही थी, कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया इस वक़्त, साहबा इस वक़्त सवाए तुम्हारे पूरी दुनिया में कोई शख्स इशा के इंतज़ार में नहीं बैठा। कैसे भाई, कोई घर में बैठ सकता है, कोई दूसरी बस्ती में बैठ सकता है, कोई दूसरे शहर में बैठ सकता है। जब सारी कायनात को देखा तो बताया ना कि इस वक्त तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, महबूब हमने आपको हाजिरो नाज़िर बना के भेजा है। आप जहां भी हों सारी कायनात को मुलाहजा फरमा रहे हैं। मां के पेट में हो, सुल्बे पिदर में हो, और मुकाम अरवा में हो, इस दुनिया पे चल रहे हो, कब्र मुनव्वरा में हो, या फिर हशर के मैदान में हो। हशर का मैदान भी तो सारी दुनिया इकट्ठी होगी ना, सारी दुनिया। कई बार मैंने अर्ज किया वो हदीसी जामे तिरमिज़ी की कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ ढूंढूं? महबूब करीम वहाँ ढूंढने का क्या मसला भाई, अपने अपने अमल जो हैं वो तुलेंगे, उसके हिसाब से जाओगे, मुझे क्या वहां क्यों ढूंढना है? नहीं, फरमाया जहां मेरी उम्मत के अमाल तुल रहे हूं वहां आ जाओ, मैं अमाल तुला रहा हूं। या रसूल अगर वहां ना पाऊं तो कहा फिर हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं प्यासों को पानी पिला रहा हूं। अर्ज की या रसूल अगर वहां भी ना पाऊं तो कहा फिर पुल सिरात पे आ जाना, मैं गिरते हुए को पार उतार रहा हूं। अब ये एक एक जो मौजू है ये ऐसा ही नहीं है जितनी मस्जिद है कि यहाँ नामा माल लगा हुआ है, यहाँ बैठना है, और छोटा सा हौज है वहाँ आप खड़े हैं, या छोटा सा पुल है वहाँ आप खड़े हैं। ये एक एक जो है ना, ये 50,000 साल आदमी चलेगा तब पुल सिरात जो है वो दूर करेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें नहीं है कि जहां अमल तुलते हो वहां एक ही क्या अंसर मालिक ही होंगे, कहां वहां लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग होंगे। पहुंच भी जाए आदमी वहां तो अरबों लोग एक आदमी को कैसे देखें? लेकिन आपने अर्ज की या रसूल अगर वहां ना पाऊं तो कहा फिर हौज़े कौसर पे आ जाना। या रसूल अगर वहां भी ना पाऊं तो हौज़े कौसर भी। बुखारी में है जितने आसमान के तारे उतने मेरे हौज के प्याले हैं। अब ये भी तो एक गैब की खबर है ना।
اب حوض کے پیالے نہ آقا بھی گئے، نہ دیکھے، نہ آسمان کے تارے دیکھے. تارے تو آج کل سائنسدان کہتے ہیں روز بن رہے ہیں، روز پیدا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روز نئے پیدا ہو رہے ہیں. تو نبی کریم نے فرما دیا جتنے آسمان کے تارے اتنے میرے حوض کوثر کے پیالے. ایک پیالہ کم ہو جائے تارا بڑھ جائے، ایک تارا کم ہو جائے پیالہ بڑھ جائے. بات سچی نہیں ہوتی. جو مصطفیٰ نے کہا وہی حق ہے. اگر سائنسدان کہتے ہیں آج لاکھوں کروڑوں سیارے طیارے ستارے پیدا ہو رہے ہیں تو لاکھوں کروڑوں وہ جو ہیں آب خورے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. فرمایا یعنی کہ میرے محبوب آسمان کے تاروں کو بھی جانتے ہیں اور حوض کوثر کے پیالوں کو بھی جانتے ہیں. تو وہاں بھی بھائی صرف ایک دو آدمی ہوگا کیا؟ کروڑوں اربوں پہ ہوں گے وہاں بھی ڈھونڈنے والے، پانی پینے والے. اللہ اکبر. وہاں بھی نہ ہوں تو پھر پل صراط پہ آ جانا، گرتے ہوئے کو پار اتار رہا ہوں گا. یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو نہیں انس ان تینوں مقاموں کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا. تو کیا ہے پکڑے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کو، مولا علی کو، حسنین کریمین کو، لال کو پکڑے اور جائے جنت تم جانو تمہارا خدا جانو. میں نے ہر چیز پہنچا دی تھی. اب میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا تھا. وما علیہ الا البلاغ المبین. میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اب تم جانو تمہارا رب جانے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. یہ نہیں کریں گے کہ میں اپنوں کو لے کے چلا جب تم جانو خدا جانے. فرمایا نہیں میں ایک ایک کو لے کے جنت میں جاؤں گا. اب بارے دیگر اس حدیث پہ ذرا عمل کریں. اگر ایک آدمی پہنچ گیا نامہ اعمال کے پاس اور آقا تو پانی پلا رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ جو نامہ اعمال پہ کھڑا ہے آقا تو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور اگر وہ کسی طریقے سے حوض کوثر پہ گیا تو وہاں آقا نہیں ہے، وہاں وہ تو نامہ اعمال تو لا رہے ہیں. اس کا کیا بنے گا؟ اور اگر کوئی وہاں پہنچا تو آقا تو پل صراط پہ کھڑے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اور اگر کوئی مرتے مرتے پل صراط پہ پہنچ گیا تو آقا تو وہاں حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ وہاں صدیوں تک انتظار کرے گا آقا کریم کا؟ کیا آقا اس کو بھول جائیں گے کہ بھی میں پانی پلا رہا ہوں تو جہنم میں گرتا ہے تو گرے، میں جہنم والوں کو بچا رہا ہوں تو پیاسا مرتا ہے تو مرے، میں پانی پلا رہا ہوں تیرا نامہ اعمال جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں نامہ اعمال بھی تلا رہے ہوں گے اور پیاسوں کو پانی بھی پلا رہے ہوں گے اور جہنم میں گرتوں کو پار بھی اتار رہے ہوں گے. پھر ذرا ایک بار اس پہ غور کیجیے. فرض کریں ایک پیاسا پہنچ گیا حوض کوثر پہ، لیکن وہاں تو قطار لگی ہوئی ہے. پہلے صحابہ پیئیں گے، پہلے عشرہ مبشرہ پیئیں گے، پھر اصحاب بدر پیئیں گے، پھر اصحاب رضوان پیئیں گے، پھر صحابہ پیئیں گے، پھر تابعین پیئیں گے، پھر اولیاء پیئیں گے، پھر ابدال پیئیں گے، پھر کتب پیئیں گے، پھر مومن پیئیں گے، پھر مسلمان، پھر گناہگاروں کی باری. بتائیے خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک یا کہ ہماری باری کب آئے گی؟ یہ تو پہلے نیک لوگ لگے ہوئے کروڑوں اربوں لگے ہوئے ہیں. ہاں جب ہماری باری آئے گی اس وقت ہمارا کیا حشر ہو رہا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آقا ایک ایک کو پانی عملوں کے لحاظ سے پلائیں گے. علماء نے لکھا جیسے پہلے کو پلا رہے ہیں اسی وقت آخری کو بھی پلا رہے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے. جہاں جہاں مومن ہے ساتھ مصطفیٰ ہے. ایک ایک کو پکڑ کے پیر اتارتے جائیں گے، پائے خوب گزریں گے. بلسراس یعنی امام اہل سنت کہتے ہیں ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم ایڑیاں مار رہے ہوں گے اس کے اوپر. رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ گر رہے ہوں گے اور مصطفیٰ یا اللہ بچانا، یا اللہ سلامتی، یا اللہ سلامتی. ادھر محبوب کی آواز نکلے گی، ادھر اللہ جل مجدہ کی امتیوں کو پار اتار رہا ہوگا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ. محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے. جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہیں، جہاں جہاں ایمان ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہیں. ارے نام ان کی ذات ہی ایمان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں.
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قرآن کہتا ہے یہ ہے ایمان. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. قرآن کہتا ہے مجھے تیرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تجھے اپنا آقا مولا نہیں مان. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کہتا ہے یہ میری جان ہے، یہ نہیں ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر تو زندہ ہے، اگر کائنات چل رہی ہے، اگر یہ سانسیں لے رہی ہے، اگر یہ پھول کھل رہے ہیں، اگر یہ بارش برس رہی ہے، اگر یہ چاند اور سورج روشنی دے رہے ہیں، اگر یہ زمین میں سے کونپلیں نکل رہی ہیں، تو یہ سارے گواہی دے رہے ہیں ہم زندہ ہیں اس لیے کہ محبوب ہیں. محبوب نہ ہو تو کچھ نہ ہو. نکلے تھے نا معراج کی رات، پیچھے کیا بچا تھا؟ کچھ بھی نہیں. واپس آئے تو پھر کائنات چلنے لگی. تو وہ جو ہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ وہ انہی کے دم قدم یہ ساری کائنات کی بہار ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں جدھر دیکھو میرے محبوب کی شانیں نظر آ رہی ہیں. پر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. یہ تو آنکھ والوں کو پتا چلتا ہے نا. ارے اندھوں کو کیا پتا چلے کہ محبوب کی شان کیا ہے؟ اندھے کیا جانے بسنت کی بہار، ان کو کیا پتا ربیع الاول آیا کہ نہیں آیا. ان کو تو ربیع الاول محرم ایک جیسا نظر آتا ہے، ان کو تو نبی غیر نبی ایک جیسا نظر آتا ہے، ان کو تو مصطفیٰ اور دوسرے لوگ ایک جیسے نظر آتے ہیں. جن کو رب نے نظر دی وہ دیکھتا یہ گلاب کھل رہا، یہ موتیا کھل رہا، یہ بارش کھل رہی ہے، یہ یہاں گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. یہ کس کو پتا چلتا ہے؟ یہ آنکھ والوں کو پتا چلتا ہے. اللہ آنکھ دے تو وہ دے جو مصطفیٰ کو پہچان سکے. وگرنہ آنکھیں تو ابو جال کے پاس بھی تھی، آنکھیں تو ابو لہب کے پاس بھی تھی، آنکھیں تو صدیق اکبر کے پاس بھی تھی، فاروق اعظم کے پاس بھی تھی. آنکھیں دیکھنے میں دو ہی ہوتی ہیں، لیکن آنکھیں وہ دے جو مصطفیٰ کو پہچان سکے. دل وہ دے کہ جس دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. ایسے دل کو کیا کرنا جس میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آگے جو ایسے آیت کریمہ کے یہ آیت کریمہ بچی ہے جو، اور اس کے جو الفاظ ہیں مصطفیٰ کی جو شانیں ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. انشاءاللہ تفصیل سے پیش کریں گے. صرف اس کا میں ترجمہ کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی ترتیب رب نے ایسی کیوں رکھی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر. کیوں یہ صفتیں کیوں دیں؟ یہ صفتیں کیوں دی؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ لوگ دیکھیں تجھے، ایمان اللہ پہ لائے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے دیکھ کے خدا دیکھ کے صورت تیری، دیکھیں تجھے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان اللہ پہ لائیں. اب اللہ پہ لائیں گے تو اللہ رسول کی طرف بھیجے گا. میرا ایمان یہاں ہے، یہاں سے جا کے لے لو. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب ایمان لائے تو اب کیا کرنا ہے؟ بس بھی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکاتیں بس ختم. نہیں نہیں نہیں، فرمایا اس سے پہلے بھی بہت سارے کام ہیں. لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد ان کی عزت کرنی ہے، ان کی توقیر کرنی ہے، ان کے گن گانے ہیں. اب جا کے جو وَتُسَبِّحُ، اب جا کے عبادت کرنی ہے. اگر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہ شانیں نہیں مانی تو اس کا مطلب ایمان نہیں. ایمان لایا ہے، عزت نہیں کی، توقیر نہیں کی، اس کا مطلب عبادت نہیں. اب فرمایا تُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح و شام میری عبادت کرو. یہ اس ترتیب کے ساتھ محبوب کو مانو. یہ ساری صفتیں وہی پہ ایمان لاؤ، اس پہ ایمان لاؤ، اس کی عزت کرو، توقیر کرو، ادب کرو، تعظیم کرو. اس کے بعد جو ہے پھر اب وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح و شام میری عبادت کرو تو اب میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم انہی چیزوں پہ اور انہی باتوں پہ اور اسی عقیدے پہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے. آج کل یہ دعا ہوتی تو ہر دور میں اہم ہے، آج کل بہت اہم ہے. دیکھتے نہیں کتنے کتنے برج گرتے ہیں، صبح کیا ہوتا ہے، شام کیا ہوتا ہے، رات کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں. اس لیے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ لے جائے. اور اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا
بزرگوں کی تو قبول ہوگی، اللہ کرے ہماری بھی یہ قبول ہو جائیں کہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔